کربلا کا سانحہ گزر چکا تھا۔ یزید کی حکومت ظلم و جور کی علامت بن چکی تھی، مگر تاریخ نے جلد ہی یزید کے زوال کا باب بھی کھول دیا۔ صرف 3 سال حکومت کے بعد یزید کی موت واقع ہوئی اور اس کا بیٹا معاویہ ثانی چند ہی مہینوں بعد فوت ہو گیا۔ بنو امیہ کی حکومت لرز گئی۔ کئی علاقوں میں خلافت کے خلاف بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ مکہ میں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا اور شام سے یمن، عراق، خراسان تک سلطنت انتشار کا شکار ہو گئی۔ ایسے نازک وقت میں مروان بن حکم نے اموی خلافت کو دوبارہ سنبھالا اور اس کے بعد اس کا بیٹا عبد المالک بن مروان خلیفہ مقرر ہوا۔ عبد المالک ایک ذہین، سیاست دان اور طاقتور حاکم ثابت ہوا۔ اس نے سب سے پہلے سلطنت میں انتشار ختم کرنے اور سیاسی استحکام قائم کرنے کی کوششیں کیں۔ اس نے عربی کو سرکاری زبان بنایا، پہلا اسلامی سکہ جاری کیا اور دیوانی نظام میں اصلاحات کیں۔ مگر عبد المالک کے اقتدار کا اصل ستون تھا حجاج بن یوسف۔ حجاج کو عراق کا گورنر بنایا گیا، جہاں اس نے سخت قانون نافذ کیے۔ اس نے مکہ پر حملہ کر کے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور کعبہ شریف کو منجنیق سے نشانہ بنایا، جو تاریخ کا ایک سیاہ باب بن گیا۔ حجاج نے ہزاروں اہل کوفہ کو تحت گڑھ کیا، جن میں اہل بیت کے چاہنے والے بھی شامل تھے۔ جیلیں بھر دی گئیں، لوگوں کو خطبوں اور اذانوں تک پر پابند کیا گیا۔ حالانکہ اسی حجاج نے قرآن کی اعراب بندی کا کام بھی مکمل کروایا، نہروں اور سڑکوں کا جال بچھایا اور ریاستی نظام کو بہتر بنایا۔ یہ وہ دور تھا جہاں طاقت کے بلبوتے پر خلافت کو بچایا گیا، مگر انصاف اور رحم کا دامن بار بار چھوڑ دیا گیا۔ عبد المالک بن مروان اور حجاج بن یوسف نے اگرچہ بنو امیہ کی سلطنت کو بچا لیا، لیکن ان کا انداز حکومت رہتی دنیا تک جبر، خوف اور طاقت کی مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔